غربت میں عقیدے کی فلاح ہوگی ضروری، غربت میں عقیدے کی فلاح ہوگی ضروری، دولت سے خریدے ہوئے حالات نہ ہوں گے۔ غربت میں عقیدے کی فلاح ہوگی ضروری، دولت سے خریدے ہوئے حالات نہ ہوں گے، دولت سے خریدے ہوئے حالات نہ ہوں گے۔ غربت میں عقیدے کی فلاح ہوگی ضروری، دولت سے خریدے ہوئے حالات نہ ہوں گے، اور قرآن و حدیث کے سب ہوں گے حوالے، کالج کی کتابوں سے سوالات نہ ہوں گے۔ حالات نہ ہوں گے اور قرآن و حدیث کے سب ہوں گے حوالے، کالج کی کتابوں سے سوالات نہ ہوں گے، کالج کی کتابوں سے سوالات نہ ہوں گے۔ ایک صلوات بھیجیں پر محمد اور ایک صلوات بھیجیں پر محمد والے۔ کہ ان کا حکم ہے تو فرمائش مزارہ فرما لیں کہ جو عشق آل محمد پر جان دیتے ہیں، جو عشق آل محمد پر جان دیتے ہیں، نبی انہی کی شفاعت پر دھیان دیتے ہیں۔ جو عشق آل محمد پر جان دیتے ہیں، نبی انہی کی شفاعت پر دھیان دیتے ہیں، یہ نبی انہی کی شفاعت پر دھیان دیتے ہیں۔ عطائے آل محمد کی کوئی حد ہی نہیں، مان دیتے ہیں ہمیں ملا ہے، ہمیں ملا ہے مکمل غدیر سے اسلام، ہم ہی وہ ہیں جو مکمل اذان دیتے ہیں۔ اور ٹکرائے یہ زمین ابھی آسمان سے، ٹکرائے یہ زمین ابھی آسمان سے، ہٹ جائیں گر امام زماں درمیان سے، ٹکرائے یہ زمین ابھی آسمان سے، ہٹ جائے گا امام زماں درمیان سے، ہٹ جائے گا امام زماں درمیان سے۔ فضا کے لب پر رہتی ہے مدد بطول کی، فضا کے لب پر رہتی ہے مدد بطول کی، سونا نکلتے دیکھا ہے چاندی کی کان سے۔ فضا کے لب پر رہتی ہے مدد بطول کی، فضا کے لب پر رہتی ہے مدد بطول کی، سونا نکلتے دیکھا ہے چاندی کی۔ آئی تشریف لائیں، صلوات بھیجیں پر محمد وآل محمد۔ ٹکرائے یہ زمین ابھی آسمان سے، ہٹ جائے گا امام زماں درمیان سے، ہٹ جائے گا امام زماں درمیان سے۔ فضا کے لب پر رہتی ہے مدد بطول کی، سونا نکلتے دیکھا ہے چاندی کی کان سے۔ اے منکر ولایت حیدر خبر بھی ہے، اے منکر ولایت حیدر خبر بھی ہے، پورے جہنمی ہو ادھوری اذان سے۔ اے منکر ولایت حیدر خبر بھی ہے، اے منکر ولایت حیدر خبر بھی ہے، پورے جہنمی ہو ادھوری اذان سے۔ اے منکر ولایت حیدر خبر بھی ہے، اے منکر ولایت حیدر خبر بھی ہے، پورے جہنمی ہو ادھوری اذان سے۔ اور جو روشنی جو نور میرے آنسوؤں میں ہے، مہتاب و آفتاب میں اتنی چمک نہیں۔ جو روشنی جو نور میرے آنسوؤں میں ہے، مہتاب و آفتاب میں اتنی چمک نہیں۔ ہمت کسی میں ہے تو کوئی چھین کے دکھائے، اشک غم حسین ہے باغ فدق نہیں۔ ہمت کسی میں ہے تو کوئی چھین کے دکھائے، جو روشنی جو نور میرے آنسوؤں میں ہے، مہتاب و آفتاب میں اتنی چمک نہیں۔ ہمت کسی میں ہے تو کوئی چھین کے دکھائے، اشک غم حسین ہے باغ فدق نہیں، اشک غم حسین ہے۔ ہمت کسی میں ہے تو کوئی چھین کے دکھائے، اشک غم حسین ہے باغ فدق نہیں۔ اور مانگتا رہتا ہوں ایک ایک سے غدیری خیرات، مانگتا رہتا ہوں ایک ایک سے غدیری خیرات، یہ فقیری ہی مجھے حشر میں شاہی دے گی۔ سکندر بھائی، مانگتا رہتا ہوں ایک ایک سے غدیری خیرات، یہ فقیری ہی مجھے حشر میں شاہی دے گی، یہ فقیری ہی مجھے حشر میں شاہی دے گی، یہ فقیری ہی مجھے حشر میں شاہی دے گی۔ اور بن تبرے کے مصلے سے میں اٹھتا ہی نہیں، میں تبررائی ہوں مسجد بھی گواہی دے گی۔
مانگتا رہتا ہوں ایک ایک سے غدیری خیرات، یہ فقیری ہی مجھے حشر میں شاہی دے گی، بن تبرے کے مسلح سے میں اٹھ۔ نصیحت تو بہت کرتے ہیں مجھے بس یہ آخری قطع مدار والے 9 بج گئے۔ نصیحت تو بہت کرتے ہیں مجھ کو واعظین وقت، بن تبرے کے مسلح سے میں اٹھتا ہی نہیں، میں تبررائی ہوں مسجد بھی گواہی دے گی، میں تبررائی ہوں مسجد بھی گواہی دے گی۔ نصیحت تو بہت کرتے ہیں مجھ کو واعظین وقت، جدھر زہرا کی مرضی ہو ادھر دل موڑتا ہوں میں۔ نصیحت تو بہت کرتے ہیں مجھ کو واعظین وقت، جدھر زہرا کی مرضی ہو ادھر دل موڑتا ہوں میں، جدھر زہرا کی مرضی ہو ادھر دل موڑتا ہوں میں۔ نہ کر لوں قاتل زہرا پر جب تک لعنت نیر، مصلی چھوڑتا ہوں اور نہ بستر چھوڑتا ہوں میں۔ نہ کر لوں قاتل زہرا پر جب تک لعنت نیر، مصلی چھوڑتا ہوں اور نہ بستر چھوڑتا ہوں میں۔ حضرات امان انصار صاحب یہاں تشریف فرمائے، ان کے ادا خانے میں نجف میں روزانہ کا 6 محرم تک یعنی کل تک 2 محرم سے 6 محرم تک ان کے مجالس منعقد ہوتی ہے۔ ان 5 مجلسوں کو مولانا میثم جہی صاحب جو خطاب فرماتے ہیں، آپ حضرات سے ان کا مجلس شرکت کی التماس ہے شب میں 10 بجے، اور حسینیہ آغا باخر کے مجلس کے بعد 1 محرم سے 9 محرم تک مولانا میثم جہی صاحب کے ادا خانے میں مولانا انور حسین صاحب کا بیان ہو رہا ہے، اس میں بھی آپ سے شرکت کی التماس ہے۔ 11 محرم کو میرے غریب خانے پر شاہ گنج میں صبح 9 بجے فاتحہ۔
ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم صلوات حضرات، یہ سورہ محمد کی آیت مبارکہ ہے جس میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ ان مجالس کا اس سال حفاظت اعمال، اپنے اعمال کی حفاظت، اپنے سجدوں کی حفاظت، اپنے رکوع، قیام اور سجود کی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اعمال باطل نہ ہوں تو تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کل کی مجلس میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ شیطان نے، ابلیس نے زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا، لیکن جب اللہ نے اسے حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو اس نے آدم کو سجدہ نہ کیا۔ تو جب آدم کو سجدہ نہ کیا تو اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکالا اور یا عبادی وکان من الکافرین۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو کافر ہے وہ عابد نہیں ہو سکتا اور جو عابد ہے وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ تو ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس کو اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا، طوق لعنت اس کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ کیوں کہ اس لیے کہ اس نے عبادت کو فقط چند حرکات و سکنات کی ادائیگی تصور کیا۔ اس تو یہ نہ سمجھا کہ عبادت چند حرکات انجام دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت اللہ کی اطاعت کا نام ہے۔ اگر اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت کی منزل میں ہم ثابت قدم ہیں تو ہمارا عمل عمل ہے، ہماری عبادت عبادت ہے، ہماری نماز نماز۔ ہمیں اپنی طرف سے عبادتوں میں نہ کسی اضافے کا کوئی حق ہے، نہ کسی کمی کا کوئی حق حاصل ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ نماز کے لیے وضو کرنا نہایت ضروری ہے۔ اگر آپ بغیر وضو کیے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ وضو کرنا نہایت ضروری ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ اسلام نے انسانیت کی وہ عظیم ترین مثال پیش کی ہے کہ اگر تمہارے پاس پانی نہ ہو یا تمہارے پاس جو پانی ہے اس پانی کے مالک کی اجازت نہ ہو، اور فرمان عرض کر رہا ہوں، تو تم یا پھر پانی تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہو تو تم تیمم کر کے نماز پڑھو۔ مسائل قبلہ اتنے سخت ہیں جن پر شاید ہم اور آپ دھیان نہیں دیتے کہ اگر ہم کسی مکان میں رہ رہے ہیں اور اس مکان کے مالک کی یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم اس مکان میں رہیں تو اس مکان میں نہ ہماری کوئی نماز، نہ ہمارا کوئی روزہ، نہ تلاوت، نہ کوئی کار خیر۔ لیکن میں بالکل واضح طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو
अज़ाए हुसैन के सिलसिले में, मजलिस के सिलसिले में, मातम के सिलसिले में, अमर जनी के सिलसिले में, जंजीर जनी के सिलसिले में मराजे किराम के फतवे याद आते हैं। आप गौर से सुने जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई इस तरह का मसला पेश आए तो अब हिंदुस्तान का कानून याद आता है। हम 70 साल से इस मकान में रह रहे हैं, कौन हमसे खाली करा लेगा? एक सलावत पढ़ा देखिए मेरी बात समझे, एक सलावत पढ़ा देखिए एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ, थोड़ी सी तल्ख बात है लेकिन बर्दाश्त करने की कोशिश कीजिएगा और शायद के किसी के दिल में मेरी बात उतर जाए और बात समझ में आए कि अगर आप किसी दूसरे के मकान में 60 साल से और 70 साल से रह रहे हैं और आप पकड़ के ये कह रहे हैं कौन हमसे खाली करा लेगा, वो बेचारा मालिक मकान आपसे मकान तो खाली न करा पाएगा लेकिन रोज़े क़यामत आपका नामा आमाल जरूर खाली करा लेगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद, एक सलावत और पढ़े मोहम्मद। इसलिए कि ऐसे मकान में कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। देखिए ये इंतहा है, खुदा के लिए इन चीज़ों पर तवज्जो दीजिए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये दीन से अलग नहीं है, इन्हीं का ताल्लुक दीन से है। और फरमाइएगा इनका ताल्लुक खास तौर से दीन से। अगर ये दुरुस्त है तो सब कुछ दुरुस्त है। इसलिए कि इंसान का मामलात में सही होना नहायत ज़रूरी है। ये बात आप समझे, मामलात में सही होना नहायत ज़रूरी है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि अगर किसी ने अल्लाह का कोई हक़ अदा नहीं किया है तो रोज़ क़यामत अल्लाह रहमान और रहीम है, वो तुम्हें बख्श सकता है, वो तुम्हें माफ़ कर सकता है। हमारी एक नमाज छूट गई, अल्लाह ने बख्श दी। हमारा कोई रोज़ा छूट गया, अल्लाह ने बख्श दिया। ये मतलब नहीं है कि नमाज न पढ़ी जाए, लेकिन मेरी बात समझिए जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। हमारा कोई रोज़ा छूट गया, अल्लाह ने बख्श दिया। हमारा कोई सजदा छूट गया, अल्लाह ने बख्श दिया। लेकिन अगर किसी इंसान का कोई हक़ हमारे ऊपर है, किसी का हक़ था हमने उसे नहीं दिया, किसी का पैसा हमारे पास था हमने उसे नहीं दिया, बहुत तवज्जो आप हज़रात की, किसी से गलत तरीके से हमने कुछ माल हासिल कर लिया, बहुत तवज्जो, तो अजीज़ों रोज़े क़यामत जब तक वो आपको माफ़ न करे, खुदा के लिए आप मेरी बात समझे, जब तक वो आपको माफ़ न करे अल्लाह आपको माफ़ न करेगा, बल्कि वहाँ आपसे उसका हक़ दिलवाया जाएगा। देखिए इस फलसफे को समझिए, वहाँ आपसे उसका हक़ दिलवाया जाएगा। अब आप मुझे बताएं कि किसी के 1 लाख रुपए मसलन मेरे पास थे, मैंने नहीं दिए, अब रोज़ क़यामत कहा जा रहा है कि भाई इसका हक़ अदा करो, इसके 1 लाख रुपए अदा करो, तो अब जाहिर सी बात है कि उस वक्त हमारे पास न सिक्के होंगे न नोट होंगे। क्या सुन रहे हैं भाई, क़यामत में क्या होगा? न सिक्के होंगे न नोट होंगे, न हमारे पास कोई चेक बुक होगी, न कोई बैंक बैलेंस होगा, न ऑनलाइन हम पेमेंट कर पाएंगे। अब उस वक्त सिक्के नहीं हैं, नोट नहीं है, रकम नहीं है, रोकड़ नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन अब अल्लाह कह रहा है कि अदा करो। तो अब आपको मालूम है कैसे अदा होगा? कैसे अदा होगा? मैं कहा भाई अब माल तो नहीं है, लेकिन अब तुम्हारी इतनी नमाजें इसके हवाले, इतने रोजे इसके हवाले। क्या सुना आपने? तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जितनी नेकियां हैं वो दूसरों के हवाले हो जाए। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो इन चीजों को आप मामूली ना समझिए। सलावत और पढ़े पर मोहम्मद व आले। बिल्कुल इन मामलात को मामूली ना समझिए कि साहब इनके पैसे थे उनके पैसे थे और ठीक होगा, चलता है, चलता वलता कुछ नहीं। ये बात समझ लीजिए, चलता वलता कुछ नहीं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था क़िबला कि कितना ख्याल रखा है अल्लाह ने इंसानों के हुकूक का। वज़ू कर रहे हो तो वज़ू अगर तुम कर रहे हो तो वज़ू के पानी के मालिक की इजाज़त ज़रूरी है। और सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है, सुनिए मेरी बात, कि अगर तुम वज़ू कर रहे हो तो वज़ू का पानी बहकर
اگر کسی ایسی زمین پر جا رہا ہے کہ جس زمین کے مالک کی اجازت نہیں ہے کہ اس پر ہو کے پانی بہے، تب بھی تمہارا وضو صحیح نہیں، صلوات پڑھے پر محمد وآلہ، تب بھی۔ تو جہاں مسائل اس حد تک ہوں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اعمال کی روح کیا ہے، آپ سمجھیے اعمال کی روح کیا ہے۔ تو اگر پانی ہے تو وضو کرو، لیکن اگر پانی تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اگر پانی تمہارے لیے نقصان دہ ہے تو تم تیمم کر کے نماز پڑھ لو، یا اگر پانی تمہارے پاس نہیں ہے تو تم تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ اب کتنا پانی تمہارے پاس نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ آج ہمارا اوور ہیڈ ٹینک بھرا نہیں ہے تو ہم تیمم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں، جو کم سے کم پانی ہے، کم سے کم پانی آپ کو معلوم ہے وضو کے لیے کتنا ہوتا ہے؟ 3 چلو پانی۔ میرے خیال میں اگر ایک ٹھیک ٹھاک گلاس آپ کے پاس ہے تو آدھا گلاس کافی ہوتا ہے وضو کرنے کے لیے، اس لیے کہ 3 چلو پانی جو ہے اس سے واجب وضو ہو سکتا ہے۔ تو اگر تمہارے پاس 3 چلو پانی بھی نہیں ہے تو تم وضو کے بجائے تیمم کر کے نماز پڑھو، یا وہ پانی تمہارے لیے نقصان دہ ہے، وہ پانی تمہارے لیے نقصان دہ ہے تو تم ٹھیک ہے تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی مشہور بات ہے، مسلمان ساری دنیا کے سامنے فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ بھائی اسلام وہ دین ہے کہ جس نے مخلوق کے حقوق کا بھی اتنا خیال رکھا ہے کہ اگر تمہارے پاس صرف 3 چلو پانی ہے اور تم وضو کرنے کے لیے جا رہے ہو اور تمہارے سامنے ایک بلی آ جائے، بلی حلال جانور نہیں ہے، حلال جانوروں میں بلی نہیں ہے، بلی تمہارے سامنے آ جائے۔ لیکن میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، بچوں کو بتا دوں کہ کسی جانور کا حرام ہونا اور ہوتا ہے اور نجس ہونا اور ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، ایک صلوات پڑھا محمد۔ بہت سے جانور ہیں کہ جو مثلاً حلال نہیں ہے، ان کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، لیکن وہ نجس جانور نہیں، مثلا شیر ہے، مثلا چیتا ہے، تو یہ جانور جو ہیں یہ حلال تو نہیں ہے لیکن نجس بھی نہیں ہے، مگر کتا ہے یا مثلا خنزیر ہے تو یہ حرام بھی ہے اور ساتھ ساتھ نجس بھی ہے۔ تو بلی جو ہے وہ حرام جانوروں میں ہے، حلال جانوروں میں نہیں ہے، حلال جانوروں میں نہیں ہے۔ لیکن اگر بلی تمہارے سامنے آ جائے اور وہ پیاسی ہو تو تم وہ بلی کو پلا دو، تم تیمم کر کے نماز پڑھو، جسے کہتے ہیں اسلام۔ دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ لیکن اب بہرحال ہم اپنے مزاج کے اعتبار ہی تو پڑھیں گے، مجلس بہت توجہ آپ حضرات کی طرف غور کر رہے ہیں۔ آپ بلی ہی رہے گی۔ لوگ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ صاحب رسول اللہ نے دودھ پی رہے تھے، ابو ہریرہ سامنے آ گئے، رسول اللہ نے وہ دودھ ابو ہریرہ کو پلا دیا۔ میں یہاں تک آپ کو اسی لیے لے کے آیا، ارے بھائی ہریرہ کہتے ہیں بلی کو، سمجھ رہے؟ ہریرہ کہتے ہیں بلی کو، ابو ہریرہ کا مطلب ہوا بلی والا، ہریرہ کا مطلب بلی، ابو ہریرہ کا مطلب بلی والا۔ تو بھیا جب وضو کا پانی پی کے بلی کے مرتبے میں اضافہ نہیں ہوتا تو رسول اگر دودھ پلا دے کسی کو تو ابو ہریرہ کے مرتبے میں کیا اضافہ ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ بلی کو پانی پلا دیں تو ثواب آپ کے حصے میں آئے گا۔ ماشاءاللہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں اور پانی پلانے کا بڑا ثواب ہے پانی پلانے کا۔ یعنی اگر کہیں پر پانی ہے وافر مقدار میں ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ کسی کو پانی پلائیں تو ثواب اس حد تک بیان کیا گیا ہے کہ جیسے کسی نے غلام آزاد کر دیا۔ معاملہ یہ نہیں کہ پانی نہیں ہے آپ نے پلا دیا، خوب پانی رکھا ہوا ہے لیکن آپ نے اٹھا کے کسی کو پلا دیا تو اس کا اجر ہے۔ اور اگر پانی نہیں ہے، پانی کی قلت ہے
تب آپ نے کسی کو پانی پلایا تو گویا آپ نے کسی شخص کو زندگی عطا کر دی۔ یہ سب اقوال معصومین، لیکن جتنے فضائل بیان کیے گئے وہ پانی پلانے ہی والے کے لیے تو بیان کیے گئے۔ یہ مطلب نہیں ہے، آپ میری بات شاید سمجھ نہیں رہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو پانی پلا دیا تو اس کو اتنا اجر ملا جس سے پانی پیا، اتنا اجر اسے ملا کہ جیسے اس نے غلام آزاد کر دیا، جیسے اس نے کسی کو زندگی عطا کی، سارا ثواب سارا اجر جو ہے وہ پانی پلانے والے کے لیے بنایا گیا ہے۔ بلی تو بلی ہی رہے گی، پہلے بھی حرام تھی اب بھی حرام، لاکھ وضو کا پانی پی لے۔ میں آپ کو کہیں لے آیا، اب جو لوگ فخر کے ساتھ کہتے ہیں اور کچھ اپنے بھی کہتے ہیں کہ صاحب فلاں صاحب جب وہ محصور ہو گئے اور لوگوں نے انہیں قید کر دیا، کیا سن رہے ہیں، لوگوں نے انہیں قید کر دیا تو مولا علی نے ان کے لیے پانی بھیجا، یہ ان کی فضیلت ہے، اما ان کی فضیلت تھوڑی ہے۔ سمجھ رہے ہیں میں نہیں سمجھ رہے، ان کی فضیلت تھوڑی ہے۔ اگر علی کا دیا ہوا پانی انہوں نے پیا تو یہ ہمارے مولا کی فضیلت ہے، ہمارے مولا کی فضیلت ہے۔ جیسے بلی پانی پی کے حرام ہی رہے گی، حلال نہیں رہے گی، ایسے جو منافق ہے وہ منافق ہی رہے گا، مومن۔ لوگ اس مسئلے کو بیان نہیں کرتے۔ آپ پڑھیے کتابیں، شیعوں کی کتابیں نہ پڑھیے، علامہ مودودی کی کتاب پڑھیے خلافت و ملوکیت، تاریخ طبری پڑھیے، تاریخ اعظم کوفی پڑھیے، ابن خلدون کو پڑھیے، ان لوگوں نے کیا لکھا ہے۔ یہ خلیفہ ثالث کا جو قتل ہوا ہے اس کی بنیاد آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ میں پوری ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کی بنیاد تھی کرپشن۔ سمجھے، آپ کو سمجھانے کے لیے لفظ مجھے استعمال کرنا پڑا، اس کی بنیاد تھی کرپشن، اس لیے کہ وہ مال کہ جو تمام مسلمانوں کے لیے ہونا چاہیے تھا وہ صرف اور صرف بنی امیہ میں تقسیم ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں آج کے حالات میں آپ زیادہ اچھی طرح اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہو۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ آپ غور کر رہے ہیں، اپنے اپنوں کو عہدے بٹ رہے، یہ یہاں کے گورنر وہ وہاں کے گورنر، یہ یہاں کے والی وہ وہاں کے والی۔ بیت المال کا تصرف ایسے ہو رہا تھا کہ 1 لاکھ درہم مروان کو دے دیے، 2 لاکھ درہم اس کے بھائی کو دے دیے، تو معاملہ یہ تھا۔ جو ان کے بنائے ہوئے عامل تھے وہ رعایا پر ظلم کر رہے تھے، لوگوں کا حق کھا رہے تھے، جو مال لوگوں کی فلاح کے لیے تھا وہ اپنے اوپر خرچ کر رہے تھے، زرعی قبا پہن رہے تھے، بہترین محل بنا رہے تھے، اور جب ان لوگوں کی شکایت کی جاتی تھی تو شکایت کرنے والوں کو سزا دی جاتی تھی۔ دیکھیے ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یعنی احتجاج کرنے والوں کو زد و کوب کیا جاتا تھا، ان کو قید کیا جاتا تھا، ان کو قتل کیا جاتا تھا، لیکن جو عامل تھے ان کو کوئی سزا نہیں دی جاتی۔ تو جب اس طرح کے حالات پیدا ہوئے تب لوگوں نے ان کے گھر کو گھیرا، اور اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ سبکدوش ہو جائیے، آپ کر لیں، حکومت کر دیے، چھوڑ دیے حکومت۔ میں نے کہا نہیں، میں حکومت کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس وجہ سے قتل ہو گئے۔ اب لوگ کہتے ہیں صاحب شہید، اللہ اکبر، آپ سن ہی نہیں رہے، لوگ کہتے ہیں صاحب شہید ہو گئے، شہید ہو گئے، اب پتہ نہیں کیا کیا۔ میں نے کہا صاحب وہ شہید ہو گئے۔ مولا متقیان کے سامنے کسی نے کہا کہ بھئی وہ شہید ہو گئے، تو مولا علی نے پوچھا کہ کیوں شہید ہو گئے؟ کہا اس لیے شہید ہو گئے کہ لوگ چاہتے تھے کہ وہ خلافت کو چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے خلافت کو نہیں چھوڑا، قتل ہونا گوارا کیا۔ میرے مولا نے فرمایا کہ نہ تو اللہ نے اسے خلیفہ بنایا تھا،
سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں؟ لیکن قسم خدا کی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بڑی قیمتی بات ہے کہ نہ تو اللہ نے اسے خلیفہ بنایا تھا نہ رسول نے اسے خلیفہ بنایا تھا. جو بات کا حکم اللہ دے وہ واجب، جس بات کا حکم رسول دیں وہ سنت. فرمایا نہ اللہ نے اسے خلیفہ بنایا تھا نہ رسول نے اسے خلیفہ بنایا تھا، اما ایسی چیز کے لیے بیکار میں جان دے دی جو نہ اس پر واجب تھی نہ سنت تھی. صلوات پڑھا پر محمد وآلہ اب عزیزوں سنیں کہ مولا علی نے پانی بھیج دیا. اما یوں ہی تھوڑی پانی بھیجا، پڑھو کب پانی بھیجا، کب پانی بھیجا؟ کہ جب پیاس تو غلبہ کیا، چاروں طرف سے لوگ حصار کیے ہوئے تھے، کوئی اندر جا نہیں پا رہا تھا، تو انہوں نے اپنے گھر کی دیوار سے اپنا سر باہر نکالا، چاروں طرف دیکھا. ایک بات ضرور کہوں گا، لوگ کہتے ہیں صاحب جب انہیں قتل کیا گیا تو قرآن ان کے سامنے رکھا ہوا تھا. اما یہ بتاؤ کہ قرآن کے ہوتے ہوئے دوسروں سے مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ سن رہے ہیں آپ؟ ارے بھائی رسول کے سامنے تو کہا جا رہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، لیکن سر باہر نکالا. اچھا جب سر باہر نکالا تو پہلے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی مجلس شورا کے ارکان میں کوئی ہے جنہوں نے مجھے خلیفہ بنایا تھا؟ سن رہے ہیں؟ کوئی ہے جس نے مجھے خلیفہ بنایا تھا؟ لیکن سر باہر نکال کے آواز دی کہ کیا کوئی ہے؟ اس کے بعد یہ نہیں کہا جو مجھے پانی پلا دے. انشاءاللہ جملہ ان کا ہے لیکن آپ خاموش نہیں رہیں گے اگر دل میں ولائے علی ابن ابی طالب ہے. انہوں نے کہا کوئی ہے جو علی تک یہ خبر پہنچا دے کہ میں پیاسا ہوں. صلوات علی محمد وآلہ محمد. علی تک یہ خبر پہنچا دے کہ میں پیاسا ہوں. تو جب مولا علی تک یہ خبر پہنچی تب میرے مولا نے پانی کی مشکیں بھیجی. اس لیے پانی کی مشکیں بھیجی کہ یہ پیاسے نہ رہیں. ہماری جان قربان ہمارے مولا پر. اگر کہیں مولا علی پانی نہ بھیجتے تو آپ تو جانتے ہیں جنگ جمل کیوں ہوئی، جنگ صفین کیوں ہوئی. مولا علی پر تو الزام لگا تو لوگ کہتے صاحب چونکہ یہ پیاسے رہے لہذا ان کے انتقام میں یزید نے امام حسین پر پانی بند کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے صاحب یہ بھی پیاسے شہید. دیکھیے عزیزوں میں سمجھتا ہوں کہ اس مجلس میں شاید اس سے بہتر کوئی جملہ نہ ہو جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں علی نے ان کے لیے پانی کیوں بھیجا؟ سرکار سید الشہداء امام حسین کی تشنگی کی وحدت کو بچانے کے لیے. پانی بھیجا کہ ٹھیک ہے بھائی بھیج دیا میرے مولا نے پانی. لیکن میری آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ لوگ یہ تو بیان کرتے ہیں کہ صاحب علی نے ان کے لیے پانی بھیجا. اما پانی پلانا مستحب ہے لیکن اگر کوئی مسلمان مر جائے تو اسے غسل و کفن دینا اس کی نماز جنازہ پڑھنا یہ واجب ہے. یہاں مسئلہ یہ ہوا کہ 3 دن تک لاشا پڑا رہا، نہ کوئی غسل دینے کے لیے آیا، نہ کوئی کفن دینے کے لیے آیا، نہ کوئی نماز پڑھانے کے لیے آیا. انتہائی ہے کہ مولا علی بھی نہیں آئے. اب نام نہاد اصلاح پسند افراد کی خدمت میں عرض ہے کہ ہمیں صرف اتنا بتاؤ کہ علی نماز پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آئے؟
اگر منہ میں زبان ہے، ہمت ہے، جرأت ہے، تو کہو کہ علی کا ایک واجب قضا ہو گیا. بھئی واجب کفائی ہے نا، تو اگر علی نہیں آئے تو ان کا بھی واجب قضا ہو گیا. تو یہ تو کہو کہ علی کا ایک واجب قضا ہو گیا. مگر میں کہوں گا کہ علی کا واجب قضا نہیں ہو سکتا مغرب سے پلٹے ہوئے آفتاب کی قسم. علی کا واجب قضا نہیں ہو سکتا. تو جب علی کا واجب قضا نہیں ہو سکتا تو پھر یہ مانو کہ علی نے اسے واجب ہی نہیں سمجھا. اللہ اکبر. علی نے اسے واجب ہی نہیں سمجھا. علی کے واجب نہ سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ علی نے انہیں مسلمان ہی نہیں سمجھا. صلوات محمد. اور عزیزوں یہ تو پورا گھرانہ ہی ایسا ہے. لوگ کہتے ہیں صاحب ان کو پانی پلایا. ارے ان کو پانی پلایا تو ابن ملجم کو شربت پلائے. ان کو پانی پلایا تو ابن ملجم کو شربت پلائے. آقا حسین نے خور کے رسالے کو پانی پلایا. میں کسی دن آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ 1000 آدمی تھے خور کے رسالے میں. آقا حسین نے پانی پلایا، لیکن ان 1000 میں کتنے امام حسین کے ساتھ آئے؟ صرف پانی نہیں پلایا تھا، زندگی دی تھی. مر رہے تھے. اگر کچھ دیر پانی نہ ملتا تو سب کے سب ہلاک ہو جاتے. لیکن وہ سب کے سب یزید کے لشکر میں رہے یا نہیں رہے؟ ایک اور اس کا بیٹا، اس کا غلام، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں آیا. تو یہ باقی جو افراد تھے کیا اثر ہوا ان کے؟ تو عزیزوں یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آل محمد نے کیا کیا. یہ تو رحمان اور رحیم کے نمائندے ہیں. خود بھی کریم ہے، کریم ابن کریم ہے. لیکن اتنے احسانات کے بعد امت نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ بتانے کے لیے مجالس میں مسائل پڑھے جاتے ہیں. بی بی زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ پچھتائے گا وہ ظلم جو ہم پر نہیں ہوا. ہماری شہزادی پر ہماری جان قربان، جنہوں نے اپنے دونوں بیٹے حسین پر قربان کر دیا. بچوں کے لاشیں آئے تو بی بی نے شکر کا سجدہ ادا کیا. میرے مالک تیرا شکر ہے تو نے میری قربانیوں کو قبول کر لیا. میرے بھیا کو بچا لے. جزاک اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہو. اس کے بعد بھی زینب نے کبھی اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. شام میں مکان خالی ہوا، بی بی اس مکان میں پہنچی. 7 دن تک آقا حسین کا ماتم ہوا، لیکن بی بی نے اون محمد پہ آنسو نہ بہائے. چھوٹے چھوٹے سر لے کے ایک کنیز آئی. کچھ دیر انتظار کیا کہ ان بچوں کی ماں سامنے آئے گی، لیکن جب کوئی بی بی نہ آئی تو ایک گوشے پر سروں کو رکھا. کسی نے پکار کے کہا کہ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ تڑپ کے فرمایا کہ میں زندہ ہوں، میں زینب ہوں، یہ میرے بچے ہیں. اگر تم بتاؤ کہ میں اپنے بچوں کا ماتم کروں یا اپنے بھیا کا ماتم.
اتنے دور دور سے لوگ آتے ہیں اس امام باڑے میں مجلس میں شرکت کرنے کے لیے. ہمارے بزرگ جناب ناصر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال مجالس تو ایک عرصے سے ہو رہی تھی، لیکن ہم نے اس عشرے کو پڑھنا شروع کیا تو وہی کی کوشش تھی اور دیگر حضرات جو ارکان تھے اس وقت کی کوشش تھی، اور الحمدللہ آج تک وہ سلسلہ جاری ہے. روح خوش ہوتی ہوگی بادشاہ محمد علی شاہ کی، جب آپ روتے ہیں، جب آپ گریہ کرتے ہیں. الحمدللہ یہ مجمع فقط حسین آباد کے تبرک کی وجہ سے نہیں آیا، مجلس سننے کے لیے آیا، فضائل سننے کے لیے آیا، مصائب سننے کے لیے آیا ہے، آقا حسین پہ آنسو بہانے کے لیے آیا. عزیزوں، لیکن جب قافلہ لٹا ہوا قافلہ، میں چاہتا ہوں کہ آج تھوڑا سا مسائل تفصیل سے پڑھ دوں، آپ کی اجازت ہو آپ رو لیجیے 5-7 منٹ بس، مجلس تمام ہو رہی. واپس آیا قافلہ. بی بی زینب نے امام زین العابدین کے گھر میں قیام. کئی مہینے گزرنے کے بعد جناب عبداللہ ابن جعفر بی بی کے شوہر آئے. امام زین العابدین سے کہا کہ کیا آپ کی پھوپھی ہم سے کچھ ناراض ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اب پھر گھر کیوں نہیں آئی؟ امام نے فرمایا پھوپھی جب سے آئی ہیں مسلسل روتی رہتی، آنسو بہاتی رہتی، گریہ کرتی رہتی. مدینے کی عورتیں پرسہ دینے کے لیے آتی رہتی ہیں. آج میں پھوپھی کو آپ کے گھر پہنچا دوں. عبداللہ ابن جعفر واپس ہوئے، کسی کام سے چلے گئے. امام زین العابدین نے بی بی زینب تک یہ پیغام پہنچایا. بی بی نے سر پر ردا ڈالی. اور تو میرا دل کہتا ہے، میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا کہ شاید کربلا کے بعد جب بھی زینب سر پہ چادر ڈالتی ہوں گی تو وہ منظر ضرور ذہن میں آتا ہوگا جب نو کے نیزہ سے ردائیں اتاری جائیں. بیٹے جیسا بھتیجا ساتھ ساتھ زینب گھر سے نکلی، اپنے گھر آئیں. امام زین العابدین واپس ہوئے. بی بی دھوپ پہ بیٹھ گئی، حجرے کے اندر نہیں گئی. شام ہوئی. آپ سمجھ رہے ہیں اب گھر میں کون ہے؟ اور محمد مارے جا چکے ہیں. زینب تنہا ہے. شام کو عبداللہ ابن جعفر واپس آئے، دیکھا صحن خانہ میں ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے، سفید بال، خمیدہ کمر. آگے بڑھے. اے بی بی آپ کون ہیں؟ اے بی بی آپ کو معلوم ہے یہ زینب بنت علی کا گھر ہے، شاید آپ گھر بھول گئی ہیں. ان بی بی نے سر اٹھایا، ہے میرے والی اب آپ بھی نہ پہچانیے، میں ہی زینب بنت علی. اے بی بی یہ سر کے بال کیسے سفید ہو گئے؟ اے بی بی یہ چہرے پر جھریاں کیسے پڑ گئی؟ اے بی بی یہ کمر کیسے جھک گئی؟ اے عبداللہ کربلا میں ایک دوپہر میں پورا کر دے. بی بی آپ دھوپ پہ بیٹھی ہیں. اے بی بی آپ حجرے میں کیوں نہیں گئی؟ دن بھر دھوپ پہ بیٹھی رہی. تڑپ گئی زینب. عبداللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے میں یہاں دھوپ پہ بیٹھی رہی، آپ پریشان ہو رہے. میں نے کربلا میں اپنے بھیا کا لاش جزاک اللہ. بیٹھ گئے جناب عبداللہ ابن جعفر.
بیٹھنے کے بعد کہتے بی بی میں نے اور لوگوں سے کربلا کے واقعات سنے، اے بی بی میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زبان سے ہمیں کربلا کے مصائب سنائیے۔ عزیزوں یہ وہ مجلس ہے، دیکھیے عزیزوں لوگ کہتے ہیں مجلس، آقا حسین نے بھی مجلس پڑھی 2 محرم کو جناب زینب کے سامنے، امام زین العابدین نے بھی مجلس پڑھی، مصائب بیان کیے کربلا والوں۔ یہ بی بی زینب کے گھر میں مجلس ہو رہی جس میں خود بی بی ذاکرہ ہیں اور ان کے شوہر سننے والے ہیں۔ کیا بی بی بتائیے کربلا میں کیا ہوا؟ بی بی نے جلدی جلدی بیان کرنا شروع کیا۔ عبداللہ روتے جاتے ہیں، زینب بیان کرتی جاتی ہے، اے عبداللہ ہم 2 محرم کو کربلا کی سرزمین پر پہنچے، میرے بھیا نے جب معلوم ہوا کہ یہی زمین کربلا ہے تو وہاں خیمے لگوائے، خیمے دریا کے کنارے لگے۔ اے عبداللہ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا دیے گئے۔ اے عبداللہ اب خیموں میں پانی آنا بند ہو گیا، جو پانی تھا وہ دھیرے دھیرے استعمال ہوتا گیا، یہاں تک کہ 7ویں محرم آئی، عبداللہ خیموں میں پانی ختم ہو گیا۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ہاتھوں میں خالی کودے تھے، بچے اعلیٰ تش کی آوازیں بلند کر رہے تھے۔ اے عبداللہ اب شب عاشور آ گئی، میرا بھیا فہرست شہداء سنا رہا تھا، میں خیمے میں بیٹھی ہوئی سن رہی تھی، میرا بھیا بتا رہا تھا کہ کون کون قتل کیا جائے گا۔ جب فہرست شہداء سنا چکا تو میرا بھتیجا قاسم اٹھا، اٹھنے کے بعد کہا چچا کیا میرا نام فہرست میں نہیں ہے؟ یہ بی بی زینب کی مجلس ہے۔ اے عبداللہ ساری رات میرے بھیا کے لشکر نے عبادت الہی میں گزاری۔ میرے بھیا حسین کبھی خیمے میں آ کے عبادت کرتے تھے، کبھی مقتل میں جاتے تھے، پھر آتے تھے، پھر جاتے تھے، رات بڑی بے چینی کی عالم میں گزاری، یہاں تک کہ صبح ہوئی میرے بھیا نے علی اکبر کو حکم دیا کہ اذان دو۔ اے عبداللہ علی اکبر نے اذان دینا شروع کی، علی اکبر نے کہا اللہ اکبر۔ میرے دل کی عجب کیفیت ہونے لگی۔ علی اکبر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میری بے چینی میں اور اضافہ ہوا۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے عبداللہ میں بے ہوش ہو گئی۔ جنگ شروع ہوئی، میرے بھیا کے دوست مارے جاتے رہے، ظہر کا وقت آیا، میرا بھیا نماز پڑھ رہا تھا، شہید و ظہیر سامنے کھڑے ہوئے تینوں کو روک رہے تھے۔ اس کے بعد جب انصار کا خاتمہ ہو گیا تو گھر والے میدان میں جانے لگے، کبھی مسلم کے بچوں کے لاشیں آئے، کبھی اولاد عقیل کے لاشیں آئے، کبھی عباس کے بھائی لاشیں آتے رہے، ہم روتے رہے۔ عبداللہ سن رہے ہیں، زینب بیان کر رہی ہے۔ سنیے عزیزوں، ایک مرتبہ بی بی زینب ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی۔ عبداللہ نے کہا بی بی بیان کیجئے، بیان کیجئے۔ کہ عبداللہ کچھ غیرت آ رہی ہے۔ اے عبداللہ میں نے اول محمد کو میدان میں اے عبداللہ اول محمد کے لاشیں بھی آئے۔ کہا بی بی ہم نے تو اسی لیے ساتھ بھیجا تھا کہ وقت پڑے کہ دونوں کو حسین پر قربان کر دیجئے گا۔ بی بی زینب نے کہا ہاں عبداللہ آپ سے یہی امید تھی کہ آپ یہی فرمائیں گے۔ پھر قاسم کا لاشا آیا۔ اے عبداللہ بتاؤں لاشا کیسے آیا؟ میرا بھیا ایک گٹھڑی لے گیا جس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے تھے۔ ہم سب نے گریہ کیا۔ اس کے بعد تو عبداللہ غضب ہو گیا، غضب۔ میرے بھیا عباس کا خون میں بھرا ہوا علم آیا، اس لیے کہ میرے بھیا نے وصیت کی تھی کہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ اے عبداللہ بس مجلس تمام ہو گئی عزیزوں۔ جناب زینب کہہ دیا عبداللہ۔ پھر اس کے بعد وہ منظر تھا کہ میرا بھیا تھا پیچھے پیچھے کمر کو پکڑے ہوئے، آگے آگے بچوں کے ہاتھوں پر علی اکبر کا لاشا تھا۔ ارے 18 برس کے علی اکبر کے سینے میں برچی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ اے عبداللہ جب علی اکبر کا لاشا خیمے میں آیا، بچے لاشے کو زمین پر رکھنے لگے، مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میں نے کہا بچوں رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، میں زمین پر ایک چادر بچھا دوں، اس کے اوپر میرے علی اکبر کا لاشا رکھ لا۔ اے عبداللہ میں نے
کے اوپر علی اکبر کا لاشا رکھا گیا. اے عبداللہ علی اکبر کے لیے تو میں نے چادر بچھا دی لیکن میرا حسین کربلا میں بے گور و کفن لاشا پڑا ہوا تھا. اے عبداللہ میں اپنے بھائی کے اوپر چادر بھی کیسے اڑاتی, میرے سر سے چادر چھین لی گئی. جزاک اللہ, مولا آپ کو سلامت رکھے. حاضروں روتے روتے عبداللہ اٹھے, بی بی زینب کا بازو پکڑ کے اٹھایا. اے بی بی اب تو حجرے میں چلیے. زینب آگے بڑھی, حجرے کے قریب پہنچی, حجرے کے دونوں دروازے کے دونوں بازوؤں پر دونوں ہاتھوں کو رکھا. اب جو اندر دیکھا تو کیا دیکھا, دو چھوٹے چھوٹے بستر رکھے, دو قرآن رحل پر رکھے ہوئے ہیں, دو چھوٹے چھوٹے مسلح بچھے ہوئے ہیں. ارے عبداللہ نے بچوں کے حجرے کو سجا کے رکھا تھا. اب جو زینب نے دیکھا ماں کا دل تڑپ گیا. ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا,